جن دنوں شراب آسانی سے نہیں ملتی تھی، شجاعت بھائی ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ وہ جب جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے تو رزق کی فراوانی کے ساتھ ساتھ بس 2 پیک شراب روزانہ کی دعا بھی چپکے سے مانگ لیا کرتے تھے، اور ایسا شاذ ہی ہوتا تھا کہ ان کی یہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جب ہمیں دوپہر کی روٹی نہ ملی مگر شجاعت بھائی کے فلاس سے 2 پیک برآمد ہو گئے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے کام کے سلسلے میں جنگلوں بہت دور نکل گئے اور راستہ بھی بھول گئے اور دوپہر کا کھانا نہ ملا، مگر شجاعت بھائی کی دعا خوب کام آئی۔ جس زمانے کا یہ قصہ ہے، انگریزوں کے زمانے کے بنے اس بنگلے میں میرے علاوہ شجاعت بھائی اور سلطان صاحب رہتے تھے۔ میں ان دونوں سے جونیئر تھا۔ سلطان صاحب بڑے عہدے پر تھے اور شجاعت بھائی ان کے بعد، مگر شجاعت بھائی مجھے سلطان صاحب سے زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہاں جنگل میں شطرنج کھیلنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ سر شام پہلا پیک بناتے اور کھانے تک کم از کم 2 بازیاں تو کھیل ہی لیتے تھے۔ سلطان صاحب رہے ہوں گے کوئی 40 برس کے اس وقت۔ وہ قدر دیندار آدمی تھے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہر رات نماز کے بعد کھانے تک نہ جانے کیا کیا پڑھا کرتے تھے، اور مجھے ان کے کپڑوں سے دیسی خس کی ایسی خوشبو آتی جو مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ ہمارے علاوہ وہاں ایک چوکیدار تھا اور ایک خانسامہ جو الٹا سیدھا کھانا پکاتا اور اپنی تعریفیں خود ہی کیا کرتا تھا۔ یہاں زندگی اتنے مخصوص ڈھرے پر چل رہی تھی کہ کسی دن معمول سے ہٹ کر کچھ ہو جاتا تو زندگی خوبصورت لگنے لگتی، مگر اس رات معمول سے ہٹ کر تو کچھ ضرور ہوا مگر زندگی خوبصورت نہ لگی، کیونکہ ہم تینوں ہی اندیشوں میں گھر گئے۔ خانسامہ ہمیں کھانا کھلا کر چلا گیا اور چوکیدار صدر دروازے پر اپنے کیبن میں اونگنے لگا تو اچانک ہی وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی سویا نہیں تھا بلکہ اماں کو خط لکھ رہا تھا۔ وہ دراز قد تھی، بال اگر کھلے نہ تھے تو ترتیب سے بندھے ہوئے بھی نہ تھے۔ میلی چادر کے نیچے رنگین پھولدار لباس دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ہونٹ یوں خشک تھے مانو بہت دیر سے پانی نہ پیا ہو۔ میں ڈر گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے خوف کو دبا کر پوچھا۔ میں بڑی مظلوم لڑکی ہوں جی، 1 گلاس پانی مل جائے گا؟ میں نے اسے پانی پلایا۔ وہ بار بار گھوم کر یوں دیکھتی تھی جیسے کسی خطرے کی توقع ہو۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھی نہیں، کرسی پر گر گئی اور چند لمبے سانس لے کر بولی، میں نصیر پور سے آئی ہوں جی، پیدل۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور نصیر پور یہاں سے کوئی 25 میل دور تھا۔ ایک لڑکی نے اگر یہاں تک پیدل سفر کیا تھا تو اس نے 1 رات یقیناً جنگل میں کاٹی ہوگی۔ راستے کے جنگل طرح طرح کے جانوروں سے بھرے ہوئے تھے جن میں ریچھ سر فہرست تھے، اور کبھی کبھی دیہاتیوں پر ریچھوں کے حملے کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی تھیں۔ میں جلد از جلد حقیقت تک پہنچ جانا چاہتا تھا تو میں نے کہا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہو تاکہ میں تمہارے سونے کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ اس کی کہانی بڑی مختصر تھی اور کتنی ہی مرتبہ کی سن ہوئی لگتی تھی۔ وہ یتیم تھی، تھوڑی سی جائیداد پر چچا کا قبضہ تھا اور اب اس کا چچا 25,000 کے عوض اس کی شادی گاؤں کے کسی ایسے بڈھے سے کر دینا چاہتا تھا جس کے اپنے بچے بھی شادی شدہ تھے۔ مجھے 1 رات یہاں گزارنے دیجیے اور صبح 10 روپے دے دیں، میں شہر اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤں گی۔ فکر والی بات یہ تھی کہ وہ شہر کو بھی اپنا گاؤں سمجھ رہی تھی جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اسے بھی صرف اپنے ماموں کے گھر کا پتہ تھا، یا وہ بازار جہاں اس کے ماموں کی کسی چیز کی دکان تھی۔ مجھے اس کہانی پر یقین آ گیا۔ میں اسی وقت سلطان صاحب اور شجاعت بھائی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شجاعت بھائی کے کمرے میں جھانکا۔ 2 پیگ اثر دکھا چکے تھے اور وہ گہری نیند میں لگتے تھے۔ سلطان صاحب البتہ بیٹھے ہوئے بہت تیزی سے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ کہاں ہیں وہ خاتون؟ انہوں نے تسبیح پر طویل پھونک ماری اور اپنے پورے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر کر کہا۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب زیتون قدرے پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر وہی کہانی دہرانا پڑی۔ سلطان صاحب جذباتی سے آدمی تھے اور دیہاتوں میں ہونے والی ان خرافات سے واقف بھی، چنانچہ انہوں نے زیتون سے وہ وعدے کر لیے جو میرے خیال میں ممکن نہیں تھے، یعنی وہ زیتون کو خود شہر لے جائیں گے۔ وہ بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے، چنانچہ زیتون کو اپنے گھر ٹھہرا کر وہ زیتون کے ماموں کو ڈھونڈیں گے۔
زیتون اب کافی حد تک مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ طے یہ ہوا کہ زیتون میرے کمرے میں سو جائے اور میں شجاعت بھائی کے کمرے میں فرش پر بستر لگا لوں۔ یہ کوئی نئی بات یوں نہیں تھی کہ ہم میں سے اگر کسی کا مہمان آ جاتا تھا تو یہی بندوبست کیا جاتا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شجاعت بھائی برآمدے میں بیٹھے شیو کر رہے تھے اور سلطان صاحب سے یہ واقعہ سن چکے تھے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا، یہ سالے اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں، ان کی تو… سلطان صاحب جیپ لینے گئے ہیں، ہم اس بیچاری کو اس کے ماموں کے گھر پہنچا کے رہیں گے۔ معصوم بچی رات بھر جنگل میں چل کر یہاں پہنچی ہے، بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے والی تھی کہ اس نے یہاں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ سورج غروب ہونے تک وہ وہاں چھپی رہی اور پھر تم تک پہنچی۔ تمہیں اس نے کیا بتایا؟ زیتون نے جو بتایا تھا وہ میں نے دہرا دیا۔ زیتون کمرے سے نکلی تو وہ رات والی زیتون سے بہت مختلف تھی۔ کپڑے تو وہی تھے لیکن شاید وہ نہائی تھی تو اس کا چہرہ بہت نکھرا نکھرا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کا چچا اتنی حسین لڑکی کو کسی بڈھے کے حوالے کر رہا تھا۔ 10 بجے سلطان صاحب اسے لیے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ تیسرے دن واپس لوٹے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ زیتون ان کے گھر تھی اور ان کی بیوی اور بچوں سے بہت گھل مل گئی تھی۔ ادھر شجاعت بھائی نے گوجرانوالے میں اپنی کسی خالہ کو راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ ہر روز ایک فہرست بنانے بیٹھ جاتے تھے کہ جب میں، سلطان صاحب اور وہ خود 2-2 ہزار روپے ڈالیں گے، ہیڈ آفس کے 110 آدمی 100 روپے دیں گے تو ہم زیتون کی شادی کس دھوم دھام سے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سلطان صاحب واقعی دل جمعی سے زیتون کے ماموں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جمعے کی شام جیپ لیے روانہ ہو جاتے اور پیر کی صبح واپس لوٹے تو واقعی تھکے ہوئے لگتے تھے۔ ہم ان سے زیتون کے بارے میں تفاصیل سنتے اور شجاعت بھائی کے چہرے پر کسی مجبور اور معصوم مظلوم لڑکی کو زندگی کے حسین رخ کی طرف لانے کے تصور سے ہی روشنی پھیل جاتی تھی۔ سلطان صاحب غالباً شجاعت بھائی کے شادی والے منصوبے سے زیادہ خوش نہیں تھے، اس لیے وہ بے دلی سے کہا کرتے تھے، تمہاری سوچ بالکل بچگانہ ہے شجاعت، ابھی اس بیچاری کا کوئی گھر ٹھکانہ تو ہو۔ سلطان صاحب زیتون کے ماموں کو ڈھونڈتے رہے اور شجاعت بھائی زیتون کی شادی کی تیاریاں کرتے رہے۔ ایک دن جب ہم سلطان صاحب سے اس سلسلے میں 2000 مانگنے گئے تو انہوں نے پوری بات تحمل سے سنی اور بولی، تم خواہ خود کو تھکا رہے ہو، میں نے زیتون سے اسی روز نکاح کر لیا تھا جب میں اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں بھلا صرف ایک نام کے سہارے کسی کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور میاں کسی غیر لڑکی کو گھر میں یوں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ پتہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یا غلط، مگر شجاعت بھائی کے ہاتھ سے اس سامان کی فہرست جو وہ کئی ماہ سے بنا رہے تھے میں نے خود چھوٹتے اور ہوا کے زور سے کمرے سے باہر لان تک جاتے دیکھی۔ اس رات شجاعت بھائی نے شطرنج نہیں کھیلی، بس شراب پیتے رہے۔